سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ملی ڈائجسٹ کے خصوصی شمارے میں آپ کا استقبال۔ میں مشاہد حسین۔ دوستوں، اردو صحافت کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ 26 مارچ 2002 کو اردو صحافت کے 2 سال مکمل ہوئے ہیں۔ اردو کا پہلا اخبار جام جہانما 27 مارچ 1822 کو کلکتہ سے جاری ہوا تھا۔ اسی لحاظ سے اردو صحافت کے 26 مارچ 2002 کو 2 سال پورے ہوئے ہیں۔ ان 2 سالوں کے دوران کئی چھوٹے اخبارات نکلتے رہے اور آج بھی اردو اخبارات اپنا ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان 2 صدیوں میں اردو زبان کی تاریخ میں کئی عظیم صحافی، شعراء حضرات، قلمکار دیے ہیں جنہوں نے اردو شاعری، اخبارات اور تقاریر کے ذریعے انقلاب برپا کیا، اور انگریزی دور حکومت میں سب سے زیادہ اردو اخبارات کو نشانہ بنایا گیا کیونکہ اس وقت زیادہ بولی اور پڑھے جانے والی زبان اردو ہی تھی۔ اردو صحافت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے پترکار، صحافی، جرنلسٹ جو شہید ہوئے وہ مولوی محمد باقر ہے۔ مولوی محمد باقر نے 1827 میں دہلی اردو اخبار کا آغاز کیا۔ اردو اخبار پہلا ایسا عوامی اخبار تھا جو دربار شاہی سے لے کر عوامی مسائل، قومی، بین الاقوامی خبریں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی سازشوں کو عوام کے سامنے شائع کرتا تھا۔ 1857 میں انہوں نے اپنی فکری قیادت کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے اخبار کو آزاد ہند کے لیے وقف کر دیا۔ مولوی محمد باقر نے اپنے اخبار دہلی اردو اخبار کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کو للکارا تھا اور انگریزوں کے خلاف ہونے والے تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، جس کی بنا پر انہیں گرفتار کیا گیا اور بغیر کسی مقدمے کے 2 دنوں بعد انہیں توپ کے دہانے پر رکھ کر اڑا دیا گیا۔ مولوی محمد باقر بھارت کی جنگ آزادی میں شہید ہونے والے پہلے صحافی کا اعزاز انہی کو حاصل ہے۔ اور ناظرین، آزادی کی لڑائی میں اردو صحافیوں، شعراء حضرات، قلمکاروں نے بھی اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد کے الہلال البلاغ اخبار، مولانا محمد علی جوہر کا ہمدرد، مولانا حسرت موہانی کے اردو معلیٰ، مولانا ظفر علی خان کے زمیندار اخبار وغیرہ شامل ہیں۔ یہ وہ اخبارات ہیں جو اس دور کے سنگین سیاسی حالت میں قوم کی صحیح رہنمائی کر رہے تھے۔ اسی طرح ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جیسی نظم کہہ کر عظیم حب الوطنی کا ثبوت دیا۔ یہ نظم انہوں نے اردو زبان میں ہی لکھی تھی۔ اردو صحافیوں نے انگریزی حکومت کے خلاف لکھنے اور تحریک آزادی کے پیغام کو عوام تک پہنچانے اور ان کے اندر ایک انقلابی روح پھونکنے میں جو نمایاں رول ادا کیا ہے، اسے دنیا کی نظروں سے اوجھل نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ حالات میں اردو صحافت کو اس وقت بہت سارے چیلنجز ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں اردو صحافت اپنے محدود وسائل کے ساتھ اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں، کیونکہ اردو صحافت کے فروغ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اردو زبان کے تحفظ اور اس کی ترقی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ اردو اگر سکڑتی جائے گی تو اردو صحافت بھی ایک دم توڑ دی جائے گی، اور اوپر سے اردو زبان کے ساتھ حکومت کی نظر اندازی دیکھنے کو ملتی ہے، جس کا اثر یقیناً اردو صحافت پر پڑتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اردو صحافت کو زندہ رکھنے اور اردو کی شیرینی کو باقی رکھنے کے لیے اردو کا تحفظ کرے، اردو کے پیغام کو عام کرے اور اردو کا بول چال کو عام زندگی میں رائج کرے۔ تو مزید خبروں اور تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ملی ڈائجسٹ۔ اور ناظرین، ابھی تک ہمارا چینل ملی ڈائجسٹ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے تمام سوشل میڈیا ہینڈلز کو فالو کریں۔ شکریہ۔